آغاز سب نام کلام موضوع سخن اللہ کی نہر و غیر کتاب سے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت ہی مجھ اللہ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آغاز رہے شلاقت رہے آغاز گفتگو ہے اور نہایت اطمینان سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے۔ پڑھنے کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن بیٹھا تھا آپ کے مزاج دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے میرے بھائی اور اس سے پہلے جد الاسلام والمسلمین آل نسیم دوادی صاحب نے نہایت ہی بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، بس انہی کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ نے اپنی کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق بنائی وہ انسان ہے۔ تو جو ہے سب سے زیادہ جو عزت والی مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کی عزت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ عزت اللہ نے اس مخلوق میں جو سب سے زیادہ دی ہے وہ حضرت انسان کو دی ہے، اور جو اس کی عزت کا دشمن بنا ہے وہ شیطان ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ میرے ہوتے ہوئے تو اسے بنا رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو اسے بنا رہا ہے، میں نے ایک لمحہ تمہید میں ضائع نہیں کیا ہے، کیونکہ میرا دل ہے کہ اگر دو چار باتیں آپ کی طرح زیادہ پیش کی جائے تو اس سے بہتر۔ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اسے بنا رہا ہے، اللہ سے کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے تو اسے بنا رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی پریشان نہیں ہونا، تمہید میں میرا ساتھ دینا ہے، نتیجے پہ بڑا عظیم لطف آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اسے بنا رہا ہے، تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو بھٹکا دوں گا، اس کی اولاد سے جہنم کو بھر دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تو اسے بنا رہا ہے۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ آج کی گفتگو کا پہلا فکرہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میرے ہوتے ہوئے اسے بنا رہا ہے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، اس کی اولاد سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میرے اللہ ابھی تو آدم کی شادی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو حوا کا نکاح ہوا نہیں ہے، ابھی اولاد آدم شروع نہیں ہوئی ہے، اور شیطان اس کی اولاد کا دشمن ہو رہا ہے۔ تو آواز آ گئی کہ جو باپ کی دشمنی کا بدلہ اولاد سے لیتا ہے یہی شیطانیت ہے، یہی یزیدیت ہے۔ بولنا میرے سارے یار یہی شیطانیت ہے، یہی یزیدیت۔ اللہ نے عزت دی ہے انسان کو، اس انسان پریشان کو نہیں بیٹھے جناب، اس کی عزت کا جو سب سے بڑا دشمن بنا ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ نے کہا قیامت تک مہلت نہیں ہے، وقت معلوم تک مہلت ہے۔ توجہ ہے، کہا کہ وقت معلوم تک مہلت ہے۔ اللہ نے کہا هو العلی العظیم، میں هو العلی العظیم ہوں اور میں اللہ عادل بھی ہوں۔ اگر تجھ سے ڈر کے تجھے مہلت نہ دوں، نہ علی رہتا ہوں نہ عظیم رہتا ہوں۔ توجہ، اگر تجھ سے ڈر کے تجھے مہلت نہ دوں، نہ علی رہتا ہوں نہ عظیم رہتا ہوں۔ بات پسند آ رہی ہے جناب علی؟ کہا اگر تیرے ڈر سے مہلت نہ دوں، نہ علی ہوں نہ عظیم ہوں، اور یہ جو انسان ہے اگر اسے گمراہی کے لیے تنہا چھوڑ دوں تو عادل بھی نہیں رہتا، ان کو گمراہ ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، میرا تمہید کا مرحلہ جلدی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ کہا کہ اگر انہیں گمراہی کے لیے تنہا چھوڑ دوں تو عادل نہیں رہتا، میں ان کی ہدایت کا بندوبست کر رہا ہوں، میں ان کی ہدایت کا بندوبست کر رہا ہوں۔ آپ انسان کے پاس دو رستے آگے، ایک رحمان کا رستہ ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے۔ انسان اگر عزت چاہتا ہے تو رحمان کے رستے میں چلے، اگر ذلیل ہونا چاہتا ہے تو شیطان کے رستے میں چلے۔ اب میں فکرہ کہوں، بڑا عظیم مجمع ہے، اللہ کی اطاعت میں انسان کی عزت ہے، اطاعت خدا بندی میں انسان کی عزت ہے۔
اللہ کی اطاعت میں انسان کی عزت ہے۔ اب اطاعت کرنی ہے خدا کی، اور اطاعت کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قول ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے، وجود ہونا چاہیے، تصور میں آنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو اطاعت ہوتی ہے۔ چلے میں بالکل آسان کر دیتا ہوں۔ اطاعت کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری۔ اطاعت محتاج ہے، میں بات مشکل تو نہیں کر رہا جناب علی، اطاعت محتاج ہے محبت کی، اور محبت محتاج ہے کمال کی۔ ایک لمحہ ہاتھوں کے ساتھ دینا ہے۔ اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اور اطاعت محتاج ہے محبت کی، اور محبت محتاج ہے کمال کی۔ اور اطاعت کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وجود ہوگا، تصور میں آئے گا، قول ہوگا، فعل ہوگا۔ کوئی بولے گا بات پسند آئے گی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ کوئی عمل کرے گا پسند آئے گا، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ کسی کا وجود پسند آئے گا، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ کوئی تصور میں آئے گا، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ اطاعت کرنی ہے اللہ کی۔ میرے اللہ تو بولتا نہیں، تیری اطاعت کیسے کروں؟ توجہ، تو میرے اللہ بولتا نہیں ہے، تیری اطاعت کیسے کروں؟ تو وجود رکھتا نہیں ہے، تیری اطاعت کیسے کروں؟ تو کوئی عمل کرتا نہیں ہے، تیری اطاعت کیسے کروں؟ تصور میں تو آتا نہیں ہے، تیری اطاعت کیسے کروں؟ اللہ نے کہا بندے میری اگر اطاعت کرنا چاہتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اس کو ٹھیک کرے، پہلے ٹھیک تھا کیا پہلے تھا؟ آباد رہے، سلامت رہے۔ کہا میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ توجہ ہوگی، میرا موضوع پسند آ رہا ہے جناب میری؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت محتاج ہے محبت کی، اور محبت محتاج ہے کمال کی۔ بات آسان کرتے تو بچوں کے لیے، بزرگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ کمال ہوگا تو محبت ہوگی۔ محبت ہو گئی دولت کی وجہ سے، یا اس کی دولت کا کمال ہے کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب دولت ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، کمال کو زوال آیا، محبت ختم ہو گئی۔ کسی سے محبت ہو گئی حسن کی وجہ سے، حسن کو زوال آیا، محبت ختم ہو گئی۔ پتہ چلا کمال کو زوال آ جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا میری اطاعت میں عزت ہے، اور میرے رسول کی اطاعت مجھے اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اطاعت محتاج ہے محبت کی، اور محبت محتاج ہے کمال کی۔ رسول کی اطاعت واجب تھی، اللہ نے پھر رسول ہی ایسا بنایا جو کمال ہی کمال تھا۔ آواز لے سلام بولا اللہ نے وہ رسول بنایا جو کمال ہی کمال تھا، پھر اس میں کمی کو نہ رکھا، کسی نقص کو نہ رکھا۔ زمانہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا نبی تو ہم جیسا بشر ہے۔ کمال ہوگا تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ میں آپ کو اپنے نبی کے کچھ کمال سنا دیتا ہوں، کیونکہ کمال ہوگا تو محبت ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا اگر اپنے بادشاہ کی کمال پڑھو، یہ رات گزر جائے گی، کل کا دن بھی گزر جائے گے، حتیٰ کہ ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کا کمال ختم نہیں ہو سکتا۔ بولنا میرے نبی کا کمال جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ بندے نے کہا نبی ہم جیسا بشر، ہمارا عقیدہ نہیں۔ اگر تیرا عقیدہ ہے پھر بتا نہ دے، اگر بشر سمجھتا ہے تو ہمارا نبی بشر بھی کمال کا تھا۔ اگر بشر بن کے آیا ہے تو بشر بھی کمال بن کے آیا۔ انسان جو بشر ہے دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلا کام اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ حکم ہے بچہ پیدا ہو جب تک نام نہ رکھا محمد کہہ کے پکارا جائے، محمد کہہ کے پکارا۔ بیٹی ہے تو اسے فاطمہ کہہ کے پکارا جائے۔ ہر کوئی نام بگاڑے، علی والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کا نام بگاڑے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن سے ملو سلام کیا کرو، اس کے اصلی نام سے پکارا کرو۔ اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ اب جو بات ہے نام رکھنا، بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں نام رکھا گیا ہمارے نبی کا، اس میں محمد کا کمال سنانا چاہتا ہوں۔ بات پسند آ رہی ہے جناب علی؟
آپ کی سو سے پہلے ممبر چھوڑ دوں، کہا کہ اس میں محمد کا کمال سنا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا عرش پہ نام احمد تھا، فرش پہ محمد رکھا گیا، اللہ نے رکھا احمد، فرش پہ رکھا گیا محمد۔ کتنا لطف آ جاتا اگر قرآن کے حاشیے پہ یہ بھی لکھ دیتے کہ اللہ والا نام بدلا کس نے تھا۔ توجہ، یہ اللہ والا نام جو ہے بدلا کس نے تھا؟ یہ بدلا تھا ابو طالب نے۔ توجہ کہ یہ نام رکھا ہے ابو طالب نے۔ میں گھر سے چلا تھا، میرا نام رفاقت تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا، نام رفاقت تھا، ادھر بیٹھک میں بیٹھا تھا، نام رفاقت تھا، بھائی پڑھ رہا تھا، میں منبر پہ تھا، میرا نام رفاقت تھا۔ جہاں آگے کوئی بندہ کہے کہ آپ کے سامنے محمد بشیر پڑھنے لگے، توجہ کیجئے، محمد بشیر میں کہوں میرے گھر والوں نے نام رکھا ہے رفاقت، آپ کو پسند نہیں آیا؟ آپ کو پسند نہیں آیا؟ آپ پسند آیا ہے، لیکن ہم بھی تو آپ کے اپنے ہیں، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی تو آپ سے محبت ہے، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ میرے بھائی کہیں گے مولانا صاحب چپ ہو جائیے، کھایا ہو گیا، اگر انہوں نے نام رکھ دیا ہے یہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، بس انہوں نے یہ جو آپ کا نام رکھا ہے نا یہ نام ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے نام رکھا تھا محمد، اللہ نے کلمہ یہ نہیں بھیجا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اللہ نے کلمہ بھیجا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھیج کر زمانے کو بتا دیا جو ابو طالب نے نام رکھا ہے وہ ٹھیک رکھا۔ سلامت جو ابو طالب نے نام رکھا ہے وہ ٹھیک رکھا ہے۔ ابو طالب نے نام رکھا ہے محمد، اس میں محمد کا کمال سنا رہا ہوں۔ کہا کہ ابو طالب نے نام رکھا محمد۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، وقت نہیں ہے، ترجمے پہ اکتفا کرو۔ 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں محمد کہا ہے، لفظ محمد 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اتنا پیارا یہ فکرہ سماعت ہے، آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے یہ میں فکرہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں محمد کہا ہے۔ میرے اللہ تیرا کلام تھا، تیرا قرآن تھا، تیری کتاب تھی، محمد کہہ دیا تھا ٹھیک تھا، یہ کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوا نام کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوا نام رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ جس کا رکھا ہوا نام اللہ کلمے میں رکھ دے اس کے کلمے پہ شک نہیں کرتے۔ اب آگے سلامی کے مولا حیدری پریشان تو نہیں بیٹھے جناب ایک لمحہ میرا ساتھ دینا، اس میں محمد کا کمال سنا رہا۔ چلے اتنا پیارا سنا ہے، ایک فکرہ اور عرض کر دیتا، اس سے بڑا لطیف فکرہ کہہ دیتا ہوں۔ کس نے رکھا ہے نام؟ ابو طالب نے۔ کیا رکھا ہے؟ محمد۔ جب یہ نام رکھا نا تاریخ کہتی ہے 7 کنیز خرید، اس نے کہا ابو طالب یہ کیسا نام رکھا ہے، اس سے پہلے کبھی سنا نہیں، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس سے پہلے کسی نے رکھا نہیں، اس سے پہلے پڑھا نہیں۔ جب یہ فکرہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ کتنا لطف لے گا یہ ٹھپا سلطان میں جو فکرہ عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے سنا نہیں، اس سے پہلے کسی نے رکھا نہیں، اس سے پہلے کہیں پڑھا نہیں، اتنا فکرہ کہنا تھا۔ ابو طالب نے کائنات کے بادشاہ نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کنیز کیا کہہ رہی ہے، اس سے پہلے یہ نام سنا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ نام دیکھا نہیں ہے، اس سے نام پہلے کسی نے رکھا نہیں ہے، ادھر ذرا دیکھ تو صحیح، اس سے پہلے کوئی ایسا آیا بھی تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسا آیا بھی تو نہیں ہے۔ عشق محمد کا کمال سنا رہا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، بشریت کا کمال سنا رہا ہوں۔ یہ اس میں جو ہے یہ بشریت کا کمال ہے۔ یہ جو تیرے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہم مومن ہیں، ان سے کہہ دے تم مومن نہیں ہو،
تم مسلمان ہو. اب آگے سے میری تائید کرنے کی میں نے آیت نہیں پڑھی, آپ نے میرے لیے آسانی کر دی. کہا کہ تم مسلمان ہو, مومن نہیں ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, کہا کہ تیرے دلوں میں اسلام تو اتر رہا ہے, ایمان نہیں اتر رہا. توجہ کیجیے گا, کہا اسلام تو اتر رہا ہے, ایمان نہیں اتر رہا ہے. میرے اللہ وجہ بتا دے. وجہ بتا. بچہ ہوتا ہے نا, بچہ اتنا بڑا تربوز کھا جاتا ہے, اتنا بڑا تربوز جو ہے کھا جاتا ہے, اتنا امرود کھا جاتا ہے, سیب پورا کھا جاتا ہے. بخار کی گولی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے نا جناب, ماں گلے میں رکھتی ہے, گلاس پانی کا دیتی ہے, پانی پیتا ہے, ماں پوچھتی ہے گولی کیا تھا, ادھر گولی نہیں نکلی, پانی نکل گیا. لیکن ماں کیا کرتی ہے, تھپڑ مارتی ہے. اسے پتا ہے گولی حلق سے اترے گی تو بخار کا انعام آئے گا. توجہ کیجیے, اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں اسلام تو اترا ہے, ایمان نہیں اتر رہا ہے. میرے اللہ تو وجہ بتا دے. کہا یہ میرے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں. پتا چلا جو اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے اس کے دل میں اسلام تو اترتا ہے, ایمان نہیں اترتا ہے. اور جس کے دل میں ایمان نہیں اترتا, کل ایمان کیسے اتر سکتا. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, موسیٰ کے دور میں صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. موسیٰ کا دور ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے کچھ بندے تھے جو کافر ہو گئے تھے, جو کافر ہو گئے تھے. مجھے بتایا وہ زلجنا نکالتے تھے, علم نکالتے تھے, کالے کپڑے پہنتے تھے, ماتم کرتے تھے. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو گئے؟ پتہ چلا دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, قرآن میں لکھنے سے بندہ کافر. توجہ, کہا موسیٰ کے وہ بندے تھے جو کافر ہو گئے تھے. میرے اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ موسیٰ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے. موسیٰ ریت ہے, محمد سردار ہے. جو موسیٰ کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ کافر ہوتا ہے, جو محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھے. بشریت کا کمال ہے. میں نبی کے کمال پڑھوں, میں نے کہا کہ شان سے حق ہو سکتی ہے, بادشاہ کا یہ کمال حق نہیں ہو سکتا. پہلا نام ہے جو کمال ہوگا. ہمارے نبی کا عشق محمد جو ہے وہ کمال ہی کمال ہے. موضوع پسند آ رہا ہے جناب میری؟ کمال ہوگا تو محبت ہوگی, محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی. اطاعت کرنی ہے اللہ کی, اور اللہ کہہ رہے میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت. وہ رسول پھر کمال ہی کمال ہے. اب دوسرا کمال یہ ہے کہ جس خاندان میں آ جائے وہ خاندان کمال ہونا چاہیے. اپنے نبی کے خاندان کا کمال بتا دیتا ہوں, اس کے لیے میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کمال بتا رہا ہے نا کہ یہ وہ کار ہے جس پہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے, فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ساتھ دیجیے گا. اگر مجمع ایک لمحہ بھی پیچھے رہ جائے, لفظوں کا ساتھ جڑ جائے تو پھر لطف نہیں آتا. میرا ساتھ دیتا. اللہ کمال بتا رہا ہے, میں بھی درود پڑھتا ہوں, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. یہ گھر سلام والا گھر ہے, یہ گھر درود والا گھر ہے, یہ گھر رحمت والا گھر ہے. ہے رحمت للعالمین, یہ گھر رحمت للعالمین ہے. یہی میرے بادشاہ سے کسی نے پوچھا, یہ جو درود ہے نا, یہ درود یہ اصل میں دعا ہے, اسی لیے تو اللہم سے شروع ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا, درود اللہ بھی پڑھتا ہے, درود ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے درود پڑھنے اور ہمارے درود میں پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میرے اللہ, اللہ تو نہیں کہتا نا میرے اللہ. توجہ کیجیے گا, یہ درود جو ہے اصل میں دعا ہے. اللہ نے حکم دیا, بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جو درود کا حکم دے رہا ہے تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ رسول نے فرمایا کہ تم کیسے کہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دعا ہی تمہارا درود ہے, یہ دعا ہی تمہارا درود ہے. یہ سلام والا گھر ہے, یہ درود والا گھر ہے, یہ رحمت والا. بندے نے پوچھا آپ رحمت للعالمین ہیں, کیا ہمارے دعا کرنے سے اللہ آپ پہ
رحمت بھیج دیتا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہاں بھیج دیتا ہے، اللہ رحمت بھیج دیتا ہے۔ کہا مولا وضاحت کیجیے۔ پاس بندے سے کہا کہ ایک ظرف لے کے آؤ، ظرف لے کے آئے، کہا اسے پانی سے بھر دو، پانی سے بھر دو، بھر کے کہا اس کے سر پہ رکھو۔ اب جب سر پہ رکھا کہا اس میں مزید پانی ڈالنا شروع کر دو۔ ظرف بھرا ہوا تھا، جب پانی ڈالنا شروع کیا وہ پانی اس کے جسم پہ گرنا شروع ہو گیا۔ جب یہ پانی گرنا شروع ہوا نا، اس وقت امام نے کہا کہ جب تم رحمت کے لیے دعا کرتے ہو نا، ہمارا رحمت والا ظرف بھرا ہوا ہے، وہی رحمت بن کے تمہارے جسم پہ آ جاتے۔ یہ رحمت جو ہے وہ تمہارے جسم میں رحمت بن کے، یہ سلام والا گھر ہے۔ اس گھر کا کمال بتا دیتا ہوں، یہ سلام والا گھر ہے، یہ رحمت والا گھر ہے، یہ عزت والا گھر ہے، سلام والا گھر ہے۔ تو پھر کمال کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ کمال بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے شاہ فیصل، سعودیہ کا ہے۔ اسے بھتیجے نے قتل کیا۔ تاریخ اٹھائے تو دیکھیں، اسے بھتیجے نے قتل، پریشان ہو گئے جناب میری۔ ایک لمحہ ساتھ رہے، اس گھر کے خاندان کا جو ہے وہ کمال سنا رہا۔ اسے بھتیجے نے قتل کیا تھا۔ جب قتل کیا شاہ فیصل، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے نام پہ فیصل مسجد ہے اسلام آباد، اور یہ جو آپ کا فیصل آباد ہے یہ اصل میں لیل پور تھا، یہ اس کے نام پہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پیسہ لگایا تھا، بندہ سعودیہ کا ہے، پیسہ وہاں سے لگایا، اسلام آباد میں فیصل مسجد بن گئی۔ پتہ چلا بندہ پیسہ لگا دے تو اس کے نام پہ مسجد ہوتی ہے، پیسہ لگا دے تو اس کے نام پہ شہر ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام پہ سارا خرچہ بی بی خدیجہ کا ہے، اسلام خدیجہ کا پھر تقریب کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب علیہ السلام یہ فیصل بادشاہ بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ سلام والا گھر ہے، یہ درود والا گھر ہے، یہ کمال بتا رہا ہوں۔ بھتیجے نے قتل کیا کیونکہ محبت ہے مسلمانوں کو اس وطن سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تصاویریں جو ہے پورے پاکستان میں تقسیم کی گئی۔ آج گوگل پہ جا کے دیکھیں، آج بھی وہ تصویر جو ہے وہ موجود ہے۔ کہا کہ تصویر میں کیا تھا؟ اس تصویر میں باللہ یہ تھا کہ یہ شاہ فیصل کی تصویر تھی، نیچے اس کے بھتیجے کی تصویر تھی، اور ایک ہاتھ سے سلام کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اسے گولی مار رہا تھا۔ یہ تصویر تھی جو پاکستان میں بانٹی گئی۔ بندہ تھا، مشتری تھا، 4 پہیہ بناتا تھا، نام نور الدین تھا۔ اس کے سامنے جب تصویر آئی اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے؟ ساتھ پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا یہ شاہ فیصل بادشاہ ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے۔ توجہ ہے سمجھ لکھنا، یہ اس کا بادشاہ ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے۔ کہا کہ جب اس تصویر کو دیکھا، تصویر میں کیا تھا؟ ایک ہاتھ سے سلام تھا، دوسرے ہاتھ سے گولی مار رہا تھا۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد نور الدین کہتے ہیں لا حدی لعنت ہے، لا حدی لعنت ہے۔ وہ پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے یہ شاہ فیصل تیرا جاننے والا ہے؟ کہا نہیں جاننے والا۔ کہا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا تیرا کوئی تعلق ہے؟ کہا تعلق نہیں ہے۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ کہا جو اس کا بھتیجا ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ کہا دشمنی بھی نہیں ہے۔ کہا اس کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں، اس سے دشمنی کوئی نہیں، پھر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ کہا اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ سلام بھی کر رہا ہے، حملہ بھی کر رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے اور حملہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ سلام والی آیت قرآن میں رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ اس گھر پر اگر کوئی سلام کر کے حملہ کرے گا وہ گھر بھی لعنتی ہے، وہ آل بھی لعنتی۔ یزید نے حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ضامن، جو آپ سمجھ رہے میں اس کا ضامن نہیں۔ یزید نے حملہ کیا تھا۔ سلام والا گھر ہے، یہ درود والا گھر ہے، یہ کمال ہے۔ میں نے کمال بتایا، بشر ہے تو کمال ہے، خاندان ہے تو کمال ہے۔ اب اس گھر کی طہارت ہے تو طہارت بھی کمال ہے۔ میں نے کہا اگر کمال پڑھوں گا تو پھر کمال ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ کے درمیان ہدیہ کرو فکرہ، کہا طہارت ہے تو طہارت بھی کمال ہے۔ یہ گھر اتنا پاک ہے کہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ اب انسان کی طہارت بھی ان کی محبت میں ہے۔ اس گھر سے محبت ہے تو وہ بھی طیب طاہر ہے۔ میں دیر میں کروں جلدی کے ساتھ آپ کو نتیجے پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ اس گھر کی طہارت کا کمال سنا رہا ہوں، طہارت کا کمال سنا رہا ہوں۔ یہ گھر کتنا طاہر ہے۔
آپ دریا پہ وضو کر رہے ہو، وضو یا غسل کر رہے ہو، دریا میں دیکھیں کتا نہا رہا، علماء کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا وضو کر سکتے، دریا کا پانی پاک ہے، طہارت ہو سکتی ہے کیونکہ دریا کا پانی پاک ہے۔ بندوں نے پوچھا کتا نہا رہا ہے، جب پانی پاک کیسے ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو کتا ہے، رسل ہے نا، کتا ہے، اس کی نجاست دریا کی طہارت پہ غالب نہیں آ رہی، کہا کہ اس لیے یہ پاک ہے۔ آپ کی چپ بتا رہی ہے کہ یہ میں بات وضاحت کر کے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کا سہارا لے رہا ہوں، پھر میں ترجمے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 دریا بہائے، 2 دریا بہائے تکیاں، پھر ان کو آپس میں ملا دو، ان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، کہا کہ پھر ہم نے ان سے 2 موتی نکالے ہیں۔ بات پسند آ رہی جناب ہے، 2 دریا بہائے، درمیان میں پردہ رکھا، جب پردہ رکاوٹ نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اب مفسرین نے کہا یہ اللہ قرآن میں دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کڑوے پانی کا دریا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میٹھے پانی کا دریا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کھارے پانی کا دریا ہے۔ جب یہ ابن عطار ہے، اس نے کہا مولا یہ تو اللہ قرآن میں دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے مولا آپ قرآن کے وارث ہیں، ان دریاؤں سے کیا مراد ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ امام نے کہا اللہ جو قرآن میں دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے، ایک دریا میرے دادے علی کی ولایت ہے، دوسرا دریا میرے دادی زہرا کی عصمت ہے، اور جو درمیان میں پردہ ہے وہ محمد ہے، اور جو 2 موتی ہیں ایک حسن ہے دوسرا حسین۔ اب مثال سمجھ سمجھ میں آئے گی، کتا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، طہارت کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی میں کتا ہے، علماء نے کہا پانی پاک ہے، وضو کر سکتے ہیں، دریا کا پانی پاک ہے۔ اب وہی کتا دریا سے باہر آیا، وہی مولانا کہتے ہیں کہ اب اس کتے سے دور ہو جاؤ، اب اس کتے سے دور ہو جاؤ، اب اس کا بال پلید ہے، اس کا پانی کا قطرہ قطرہ نجس ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب حد ہو گئی، پورا کتا پانی میں تھا، پانی پاک تھا، اب دریا سے باہر آیا ہے تو بال پلید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے اس نے دریا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے دریا کو چھوڑ دیا ہے۔ پتہ چلا کتا دریا کو چھوڑ دے بال پلید ہو جاتا ہے، بندہ علی کی ولایت کو چھوڑ دے بال پلید ہو جاتا ہے۔ بولے سارے علی آواز نہیں سن، بات پسند آ رہی ہے؟ یہ ان کی طہارت کا کمال ہے، ان کی طہارت۔ کتے کی نجاست دریا کی طہارت پہ غالب نہیں آ سکتی، دریا کی طہارت پہ میں کا کمال پڑھوں تو کمال ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کا علم ہے تو علم کمال، عقل ہے تو عقل کمال پہ، طہارت ہے طہارت کمال پہ ہے، صداقت ہے صداقت کمال پہ ہے۔ جو بھی عزت اٹھا کے دیکھ لے وہ کمال ہی کمال ہے۔ اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ پتہ چلا جس رسول کی اطاعت واجب ہے وہ کمال ہی کمال ہے، پھر وہ کمال ہی کمال ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اذہان عالیہ پہ بوجھ تو نہیں بننا میرا موضوع، کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ زمانہ کہتا ہے ہر ہاتھ میں وقت اولی الامر ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے، حالانکہ بندے اصل منع نہ لا کے دیتے، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہر ہاتھ میں وقت جو ہے وہ اولی الامر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم قرآن کا حکم ہے، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، اولی الامر کی بات۔ اب رسول ہم نے وہ مانا جس کا علم کمال تھا، جس کی عقل کمال تھا، جس کا خاندان کمال تھا، جو بشریت میں آیا تو وہاں کمال تھا، جس کی صداقت کمال تھی۔ ہم علی کو کسی کی ضد میں نہیں مانتے، کیونکہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں بعد نبی
رسول کے بعد وہی آدمی ہوگا جس کا علم بھی رسول جیسا، جس کی عقل بھی رسول جیسی، جس کی صداقت بھی رسول جیسی. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے بادشاہ علی نے کہا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں. اس بات میں مولا کے فرمان میں بعض لوگ ترجمے میں غلطی کر جاتے ہیں. وہ جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں نا وہ غلطی کر دیں، وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا محمد، ہمارا 12واں محمد، ہمارا درمیانہ محمد، ہم 14 کے 14 محمد. حدیث میں لفظ 14 جو ہے وہ تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں. محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، امام رضا بھی محمد ہے، محمد نقی بھی محمد ہے، علی نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، اور امام مہدی بھی محمد ہے. اگلا فکرہ عقیدے کا کہہ دوں، عباس بھی محمد ہے، علی اکبر بھی محمد ہے، علی اصغر بھی محمد ہے. توجہ کیجئے گا، کیا سارے کے سارے محمد ہیں؟ آپ کی چپ مجھے دلیل دینے میں مجبور کر رہی ہے. یہ سارے کے سارے اگر 14 ہی معصوم ہوتے، یہ بات مشہور ہو گئی نا کہ یہ سارے 14 معصوم ہیں، یہ بات مشہور ہو گئی کہ معصوم صرف 14 ہیں. یہ گالی جو ہے معصوموں کا ہے. آج جس بادشاہ کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ سارے آئے ہیں، جس بادشاہ کے جو ہے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کی بہن ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ معصومہ کم، معصومہ کم کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. مامون رشید کا دور تھا، یہ مناظرے کیا کرتا تھا، یہ مناظرے کیا کرتا تھا. ہم نے کہا ہم سب کو محمد مان کے ان کی ہدایت جو ہمارے لیے ہوگی. سارے کے سارے محمد ہیں. تاکہ مناظرے کرتا تھا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں خاندان رسالت سے ہوں، فرزند رسول ہوں. یہ مناظرے کیا کرتا تھا اس بات پہ. اور پھر ایک وقت آیا کہ مامون کے دربار میں ایک تاجر آ گیا، ایک تاجر آ گیا. تاجر آیا کہ پورے دربار میں خوشبو پھیل گئی، پورے دربار میں خوشبو پھیل گئی. میں محمد سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا جن کی اطاعت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے محمد ہیں. ان کا علم محمد جیسا ہے، ان کی عقل محمد جیسی ہے، تاکہ ان کا کردار محمد جیسا ہے. اب خوشبو پھیلی. تاجر سے پوچھا گیا کیا بیچ رہا ہے؟ کیا بیچ رہا ہے؟ کہا میرے پاس کوئی مال ہے جو بیچنے کے لیے لایا ہوں، بیچنے کے لیے لایا ہوں. کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس میرے نبی کا بال ہے، میرے نبی کے رسول اللہ کے بال ہیں. پریشان تو نہیں بیٹھے سنا میں؟ کہا رسول اللہ کے بال ہیں. کہا وہ بیچنے کے لیے ہوں. کہا کتنی دولت چاہیے، کتنی اجرت لے گا، کتنی قیمت لے گا؟ اس نے کہا تخت بھی چھوڑ دے تو اس کی قیمت تھوڑی ہے. توجہ کیجیے. کہا اگر تخت بھی چھوڑ دے تو قیمت تھوڑی ہے. کہا تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کے بال ہیں، تیرے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا یہ جو دربار میں خوشبو پھیلی ہے، اگر کائنات میں ایسی خوشبو ہے تو پھر رسول کے بال نہیں ہے. اگر ایسی خوشبو نہیں تو پھر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ کہا کتنے میں بیچے گا؟ 7 لاکھ دینار میں. اس نے ہمارے نبی رسول اللہ کے بال خریدے اور اعلان کر دیا لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. میں محمد سمجھ آ رہا ہوں. کہا جب زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے. جب بادشاہ امام رضا کو پتہ چلا وہ بھی دربار میں آ گئے. ادھر بادشاہ کا قدم دربار میں آنا تھا. لوگوں نے کہا وقت کا علی آ رہا ہے، وقت کا علی آ رہا. لیکن قرآن کہہ رہا تھا وقت کا محمد آ رہا. توجہ کیجیے. وقت کا محمد. کہا کہ لوگ کیوں اکٹھے ہو رہے؟ کہا آپ کے نانا کے بالوں کی زیارت کروا رہا ہوں. آپ کے نانا کے بال خریدے ہیں، ان کے آئے آپ کو بھی زیارت کرواتا ہوں. بادشاہ آگے بڑھے. علی رضا بادشاہ جب آگے بڑھے، جب 7 بالوں کو دیکھا، اس وقت کائنات کے بادشاہ امام نے 3 بالوں کو علیحدہ کر دیا، 4 بالوں کو علیحدہ کر دیا. اب جب علیحدہ کر کے کہا کہ یہ جو 3 بال ہیں یہ میرے نانا کے نہیں ہیں،
یہ جو 3 بال ہیں یہ میرے نانا کے نہیں ہیں. بال اردو والا سمجھو یا سریکی والا سمجھو. کہا یہ جو 3 بال ہیں یہ میرے نانا کے نہیں ہیں. کہا یہ جو 4 بال ہیں یہ میرے نانا کے ہیں. کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں, یہ 4 بال آپ کے نانا کے ہیں؟ کہا یہ جو 4 بال ہے نا ان سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو مجھ سے آ رہی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو مجھ سے آ رہی ہے. کہا آپ کو تو مطلب خوشبو آ گئی ہے, ہمیں کیسے پتا چلے؟ جب اتنا فکرہ کہنا تھا امام نے کہا آگ روشن کرو, آگ روشن کرو. جب آگ روشن کی گئی ادھر امام نے 3 بالوں کو اٹھایا, آگ میں ڈالا, وہ تینوں جل گئے. تینوں بال جو ہے وہ جل گئے تھے. اب امام نے ان 4 بالوں کو اٹھایا, ادھر آگ میں ڈالنا تھا کہ آگ بجھ گئی ہے, وہ 3 بال ڈالے تو بال جل گئے. ان نبی کے بالوں کا آنا تھا تو آگ بجھ گئی ہے. میں کہتا ہوں جس نبی کے بال کی یہ طاقت ہے اس نبی کی آگ کی طاقت کے بنے ہو. جس نبی کے بال کی یہ طاقت ہے اس نبی کی آل کی طاقت کتنی ہوگی, اس نبی کی آل کی طاقت کتنی ہوگی. یہ وہ بادشاہ رضا ہے. محرم کا چاند نظر آتا, سر پہ امامہ نہیں رکھتے, پاؤں میں نالین نہیں پہنتے. ایک مرتبہ بازار میں آئے, وقت کافی ہو گیا, میرا بھی طویل سفر ہے. آپ زہرا کے بیٹے کے جنازے کے انتظار میں بیٹھے. اپنے ہوتے ہیں وہ لوگ جو جنازے چھوڑ کے نہیں جاتے. 17 سفر گزرا ہے, پردیس میں زہرا کا بیٹا مسلمانوں نے مار دیا. سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا, پاؤں میں نالین نہیں ہوتی. بازار میں آئے, بندے نے پوچھا مولا آپ کی قدموں میں نالین کیوں نہیں؟ کہا تجھے پتہ نہیں محرم کا چاند نظر آیا. یہ وہ بادشاہ امام رضا ہے جو محرم بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے تھے. اور مدینے والے کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے. جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نظر آ. یہ جو عزاداری ہے نا یہ بڑی عظیم عبادت ہے. آج عزاداری مادیت سے روحانیت جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے. مادیت روحانیت پہ ہے بھی ہو رہی ہے. میں ایک فکرہ کہوں گا, یہ بہت بڑا اثاثہ ہے آپ کے پاس. کاملہ آپ کی قدموں میں نالین نہیں ہے, کا محرم کا چاند بنا. اس اہتمام کے ساتھ اس لیے ہے کہ جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے کہیں کربلا کو بھی نہ بھول جائے, کہیں کربلا کو بھی نہ بھول جائے. امام بڑے اہتمام کے ساتھ محرم خود دریا بچھاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو نا, اس فرشے پہ عذاب پہ آؤ نا, یہ میرے بھائی کا گھر ہے, جس صفحہ عذاب جو ہے یہ یہاں بچھی ہوئی ہے. ایک شاعر کہتا ہے میرے صدقے میرے ماں باپ تجھ پہ اے فرش عذاب, صدقے میرے ماں باپ تجھ پہ اے فرش عذاب, فاطمہ زہرا تیرے سبب سے میرے گھر میں آ گئے. یہ وہ صفحہ عذاب ہے جہاں بطول آتی ہے, جہاں یہ گھر آتا ہے, فرشہ لینے کے لیے آتا ہے. اور کتنا خوش نصیب ہے میرا بھائی علی عمران کہ آج امام رضا کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھ رہا ہے. یقیناً کم والی بی بی شکریہ ادا کر رہی ہوگی کہ میں مشہد میں نہیں پہنچ سکی تھی, لیکن آج تمہارا شکریہ, تم میرے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا ہے, میں فرشہ دینے کے لیے تیرے گھر میں ضرور رہوں. تو یہ عزاداری جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے آپ کے درمیان. جب بھی عزادار آؤ نا فرش عذاب پہ ہاتھ رکھ کے چوما کرو, جب اٹھ کے جاؤ پھر بھی ہاتھ رکھ کے چوم کے جایا کرو. میں جس وقت اشارہ کروں گا اس وقت مولا کا جنازہ آئے گا, جس وقت میں کہوں گا اس وقت مولا کا جنازہ. مجھے پتا آپ جنازے کی انتظار میں ہیں, لیکن ایک درد سن لیجئے گا. مولا بڑا
اہتمام کرتے تھے جب جنازے سے یہاں صف اذا سے اٹھو صف اذا کو چوما کرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اپنے پروں کو مس حسین کی صف اذا جہاں فرشتے پروں کو مس کرتے ہیں. محرم کا چاند نظر آیا, ہاتھ میں پرسہ دینے کے لیے امام رضا کے گھر میں آتا. ایک شخص آیا جو شاعر محمد و آل محمد تھا, نام اس کا دیبل تھا. جس وقت امام کے گھر میں آیا ہے, پرسہ دینے کے لیے آیا ہے, امام نے دیبل سے کہا, دیبل تجھے پتا ہے محرم کا چاند نظر آیا ہے, تو میرے حسین کے لیے کچھ لکھ کے لایا ہے؟ کہا مولا جی کیسے ہو سکتا ہے محرم کا چاند نظر آ جائے اور میں حسین کا مرثیہ نہ لکھوں. اتنا فکرہ کہنا تھا. امام نے منبر سجایا ہے, ایک پردہ لگایا, ادھر مردوں کے لیے جگہ بنائی, ادھر مستورات کے لیے جگہ بنائی, ادھر منبر سجا کے کہا دیبل منبر پہ جا کے میرے حسین کا مرثیہ پڑھ, میرے حسین کا مرثیہ پڑھ. کہا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کہا میں نیچے بیٹھوں گا تو منبر پہ بیٹھے گا. کہا مولا آپ وقت کی حجت ہے, آپ امام ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں منبر پہ بیٹھوں آپ نیچے بیٹھے؟ کہا دیبل تجھے معرفت نہیں ہے, تجھے پتا نہیں اس فرش اعضاء پہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے, اس فرش اعضاء پہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے. کہا کہ تو میرے حسین کا مرثیہ پڑھ. اب دیبل جلدی کرو. دیبل نے اپنے جیب سے پرچی نکالی اور مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. پہلا مرثیہ پڑھانا. اس وقت کہا اے فاطمہ زہرا ذرا قبر سے باہر نکل کے دیکھ, تیرے گلشن کے پھول مسلمانوں نے کہاں کہاں میں کھیل دیے. اللہ مان حوصلے کے ساتھ سننا ہے, میرے مولا کا جنازہ ہے. کہا تیرے گلشن کے پھول مسلمانوں نے کہاں کہاں بکھیر دیے ہیں. اب دیبل نے علی کا درد پڑا ہے, دیبل نے حسن کا درد پڑا ہے, دیبل نے حسین کا درد پڑا ہے, دیبل نے سید سجاد کا درد پڑا ہے, دیبل نے محمد باقر کا درد پڑا ہے, دیبل نے محمد جعفر صادق کا درد پڑا ہے. جب یہ درد پڑھنے کے بعد, مصائب پڑھنے کے بعد منبر چھوڑنے کے لیے اترے ہے نا, اس وقت امام کھڑے ہو کے کہتے ہیں دیبل آگے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہا مولا میں نے آگے تو کچھ نہیں لکھا. جب اتنا فکرہ کہنا تھا, امام نے اپنی جیب سے پرچی نکالی. کہا میں تجھ سے پہلے لکھ کے لایا ہوں. کہا یہ پڑھنا شروع کر. کہا جب پڑھنا شروع کیا, کہا یہ لکھا تھا کہ فاطمہ زہرا ذرا قبر سے باہر نکل کے دیکھ, تیرے ایک بیٹے کو پردیس میں دوس میں زہر دے کے مارا جائے گا. جب یہ فکرہ کہنا تھا, دیبل نے کہا مولا میں تو خود کو شیعہ سمجھتا تھا, میں نے نجف والوں کو جانتا ہوں, مدینے والوں کو جانتا ہوں, قاسمین والوں کو جانتا ہوں, کربلا والوں کو جانتا ہوں. یہ زہرا کا کون سا بیٹا ہے جسے دوس میں زہر دے کے مارا جائے گا؟ اتنا کہنا تھا. امام نے اپنا گریبان چاک کیا, فرق سوال کر اپنے سر میں ڈالی. کہا دیبل پہچان, میں تیرا غریب امام رضا ہوں جسے دوس میں زہر دے کے مارا جائے گا. اتنا فکرہ کہنا تھا کہ اس وقت دیبل نے یہ فکرہ پڑھنا شروع کر دیا. جب یہ فکرہ پڑھا, ایک مرتبہ پڑھا, کوہرام بپا ہو گیا. دوسری مرتبہ پڑھا, ادھر مستورات سے کوئی سفید والے بالوں والی بی بی آئی, دیبل کے منبر کے پاس جا کے کہتی ہے دیبل اب یہ فکرہ دوبارہ نہ پڑھنا, اب یہ فکرہ دوبارہ نہ پڑھنا. ادھر رضا کی بہنیں بے ہوش ہو رہی ہے, اور کبھی قوم والی بی بی بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بی بی بے ہوش ہوتی ہے. اب عزادار ماتم کرنا. اب جب فکرہ کہا نا, اس وقت امام نے کہا, اب جب کہا نا کہ اس امام کو تو اس میں زہر دے کے مارا جائے گا, ادھر بہنیں بے ہوش ہونا شروع کی. میں کہتا ہوں کتنا مقدر کہ جن بہنوں نے سنا ہے کہ میرا بھائی مارا جائے گا, اب مارا نہیں گیا ہے, وہ بے ہوش ہو گئی ہے. اللہ جانے کتنا حوصلہ تھا علی کی بیٹی کا, جس نے سنا نہیں تھا. 70 قدم پہ قرآن سر پہ رکھ کے دیکھ کے کہتی رہی خنجر نہ چلانا, اب میرا دین دل کا پیاسا ہے, اب میرا دین دل کا پیاسا. حوصلے کے ساتھ ایک فکرہ سننا ہے. امام کا جنازہ ہے نا, امام کے جنازے کے انتظار میں ہو. اب وہ امام ہے جو پردیس ایوہ الغریب, اب غریب کہا جاتا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جو امیر العمراء ہونا چاہیے تھا, غریب الغرباء کہا جاتا ہے. ایک لمحہ حوصلہ کر دو تاکہ میرے مولا کا جنازہ آئے گا. ایک درد پڑھ دیتا ہوں. غریب
ہم غریب اسے کہتے ہیں نا جس کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن یہ غریب وہ ہے جو وطن سے دور ہوتا ہے، جو پردیس میں ہوتا ہے، اس لیے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابا سلط ہے، ابا سلط مولا کا صحابی ہے۔ جب مولا کا صحابی امام آئے ہیں، مامون نے دربار میں بلایا ہے، جب مامون نے دربار میں بلایا نا، ابا سلط کے پاس جا کر امام شہادت کا ایک فکر چھوڑ دیا، میں نے سارا مضمون ایک فکرہ تاکہ میرے مولا کا جنازہ آ جائے، ایک فکرہ عرض کر رہا ہوں کہ ابا سلط مجھے مامون نے دربار میں بلایا ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں لیکن میں تنہا نہیں جانا چاہتا، تو میرے ساتھ جائے گا، تو میرے ساتھ جائے گا، لیکن تو باہر کھڑا ہوگا، میں اندر اکیلا جاؤں گا۔ جب یہ فکر کیونکہ امام تھا، ہر شے کو جاننے والا تھا، کہا میں جب باہر آؤں گا نا، یہ جو میرے سر پہ امامہ ہے اگر میرے گلے میں ہوا نہ سمجھ جانا تیرے امام کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ جانے کون اس فکرے کو سمجھے گا، کہا جو سار والا امامہ ہے نا اگر میرے گلے میں آ گیا تو تیرے امام کا آخری وقت ہے۔ اب امام چلنا شروع ہوئے، مامون کے دربار میں پہنچے ہیں، ابا سلط باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب گئے نا اس وقت مامون نے کھجوروں میں زہر ملائی ہوئی تھی، تاریخ نے لکھا کھجوریں تھی، کسی نے لکھا انگوروں میں زہر تھی۔ ایک طرف زہر تھی جو امام کی طرف حصہ تھا، دوسری طرف اس نے زہر ڈالی جو اپنی طرف رکھا، ساتھ انگور کھاتا تھا، کہتا مولا آپ بھی انگور کھائیں، یہ بڑے اچھے انگور ہیں، یہ بڑے اچھے انگور ہیں۔ امام نے کہا جنت کے انگوروں سے اچھے نہیں ہے، کہا مولا آپ بدگمانی کر رہے ہیں، میں بھی تو کھا رہا ہوں۔ ادھر امام نے انگور کا دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالنے سے پہلے کہتے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر امام نے انگور کا دانہ اپنے منہ میں رکھا، چلنے لگے نا، اس وقت مامون کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا۔ سننا فکرہ میں جب اشارہ کروں نا اس وقت مولا کا جنازہ لے کے آ جانا۔ کہا کہ جب باہر چلنے لگے، اب ابا سلط کی نظر دروازے پہ تھے دربار میں، اب جب ابا سلط نے دیکھا نا کہ میرے امام کا امامہ سر پہ نہیں ہے گلے میں ہے، تڑپ گیا ابا سلط۔ اس نے کہا میں نے جب اس منظر کو دیکھا میں نے تڑپا ہوں، اس وقت کہا میں نے کیا دیکھا ہے کہ جہاں امام قدم رکھتے تھے قدم اٹھاتے نیچے خون ہوتا تھا۔ اللہ جانے کتنا کمینے نے زہر دیا تھا کہ میرے مولا کے قدم پھٹ گئے ہیں، قدم اٹھاتے خون ہوتا تھا، قدم اٹھاتے خون ہوتا تھا۔ سن لینا ایک فکرہ، قدم اٹھاتے کا میں اس وقت بالکل تڑپ گیا جب میں نے دیکھا میرے امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا، میرے امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ میں امام کو لے کے امام کے حجرے میں آیا، دروازے کو بند کیا، امام نے کہا میرے مولا کے، کہا کہ میرے نوکر ہرسمہ کو بلا کے لاؤ۔ ابا سلط کہتا ہے میں مولا کے جب نوکر کو بلانے کے لیے گیا نا، ادھر گلی میں آیا تھا کہ سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی، تیز بارش آنا شروع ہو گئی، ختم ہو گئی میرے حصے کی پڑھائی، ابھی مولا کا جنازہ آئے گا، آپ سارے استقبال کرو گے۔ جب کالا آندھی چلنا شروع ہو گئی، تیز بارش شروع ہو گئی، میں ہرسمہ کے دروازے پہ گیا، کہا ہرسمہ تجھے مولا بلا رہے ہیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہرسمہ اور ابا سلط اس امام کے دربارے میں آئے جہاں امام کو چھوڑ کے